السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، ایک بار پھر ظفر صادق صاحب جو نیشنل بینک کے پینشنرز رہنما ہیں اور امپلائیز کے لیے بھی وہ تنظیم کے ذمہ داری ان پر ہے، اس حوالے سے ہم ان سے نئے ایشو کے بارے میں بات کریں گے. انہوں نے بھٹو صاحب کے حوالے سے گزشتہ ویڈیو میں اپنی یادداشتیں آپ کو بتائیں، اور آج اب یہ اپنے نیشنل بینک کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ یہ لیجئے اور پلیز بتائیے اپنا نیا تازہ ترین جو ایشو ہے وہ کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے. طالب بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پینشنرز کے لیے اور ہمارے جو دیگر مسائل ہیں ان کے اوپر گاہے بگاہے خود تو ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی آپ ہمیں بھی موقع دے دیتے ہیں. ہم براہ راست اپنے پینشنر بھائیوں سے مخاطب بھی ہوتے ہیں. تو اس کو فوری طور پر میں اپنے اصل بات کی طرف آتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی ہیں راولپنڈی سے، جناب رؤف خان صاحب، ان کے دوست ہیں جناب رشید صاحب. ان کے ایک کزن ہیں جو صحافی ہیں، مجھے اس وقت ان کا نام نہیں یاد آ رہا. انہوں نے 3 مرتبہ وزیر خزانہ کو مخاطب کرتے ہوئے نیشنل بینک کے پینشنرز کی روزات سنائی، جس پر وزیر خزانہ نے تو 2 دفعہ تو واضح طور پر بڑی کھل کھلا کے بات کی، اور انہوں نے انسٹرکشن جاری کی سب پریس کے سامنے کہ میں صدر بینک عارف عثمانی کو اور چیئرمین بورڈ کو کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو طے کریں اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں تاکہ اس میں بہتری ہے. تو اسی کے بعد صدر صاحب نے ہم سے ملاقات بھی کی، اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جب بات آ رہی تھی تو ہم نے ان کو ایک واضح طور پہ ایک بات کی تھی کہ جو انہوں نے کہا کہ میں ایک پرفارما بنا کے آپ کو سینڈ کروں گا 10 دن کے اندر اندر، اس کے اوپر پھر بیٹھ کے بات کر لیں گے. 4 دسمبر 2021 کو میٹنگ ہوئی، وہ 10 دن ابھی تک ان کے پورے ہی نہیں ہوئے. صدر صاحب نے تو آج تک جتنے وعدے کیے ہیں وہ تو پورے کرتے ہی نہیں ہیں. یہ تو اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صدر صاحب نے آج تک جتنے وعدے کیے ہیں نا وہ سب کے سب انہوں نے انحراف کرتے گئے، اس سے مکر ہی گئے ہیں. اب پچھلے دنوں ایک ٹیلی فون آیا تھا ایک سینئر ایگزیکٹو کا. انہوں نے کہا تھا جی کہ صدر صاحب نے کہا تھا جی کہ ان سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے بارے میں بات کر لیں. میں کہ یار بات یہ ہے کہ آپ صرف بات ہی کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. یہ اصل میں آپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ پینشنرز کو کول ڈاؤن کرنے کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں. تو سیٹلمنٹ کیا ہے؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ وہی ہے جو آپ بینک کی انتظامیہ نے سپٹمبر 2018 میں ایک ڈیل بھیجی تھی کہ آپ جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ سے جو شخص ریٹائر ہوا ہے اس کا جتنا ایریئر بنتا ہے 50% کیش لے لیں، 50% ان دی شیپ آف بانڈ یا بینک کے شیئرز لے لیں. تو ہم نے تو جب بھی اوکے کر دیا تھا. ہم اب بھی اسی انتظار میں ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو ہے نا وہ عدالتی فیصلوں کے مطابق جو ہمارے ایریئر بنتے ہیں اس کے پیمنٹ کا طریقہ کار میں جو آپ ہی نے مینجمنٹ نے طریقہ کار طے کیا تھا ہم اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس پہ بار بار اب بات آتی ہے جی کہ کہتے ہیں جی منٹس بتائیں. میں نے ان کو کہا جی اگر منٹس کی بات کرتے ہیں نا فیصل ٹوپرا صاحب کو بٹھا لیں، شاہد اقبال ڈار صاحب کو بٹھا لیں اور ہمیں بٹھا لیں. ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا منٹس ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے بتائیں گے. وہی نمائندے مینجمنٹ کے آئے تھے نا بات کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ بات کرتے ہیں جی کہ سیٹھی صاحب نے اس دفعہ بیلنس شیٹ میں انہوں نے 79 ارب روپے کا انہوں نے امپیکٹ ڈالا ہے پینشنرز کا. سیٹھی صاحب اس بینک کو تباہ کرنے کی طرف چلے ہوئے ہیں، غلط فکریں دے کے منسٹری آف فائنانس کو، اور بیلنس شیٹ میں آئے ہمارے سامنے بیٹھے. ہم تو خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، گریڈ 2 لیول کا بندہ میں سیٹھی صاحب کے سامنے بٹھاؤں گا فگر ورک کے لیے. اگر ہمارا امپیکٹ 18 ارب سے 1 پیسہ بھی بڑھ جائے ہم سارے وڈرا کر جائیں گے. صدر صاحب یہ جو ٹیم آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے نا اس میں عبد الواحد سیٹھی اس وقت زہر قاتل ہے پینشنرز کے لیے بھی اور ہمارے بینک کے لیے بھی.
میں یہ بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اور زبیر سومرو صاحب آپ تو ویسے ہی معاشی قاتل ہیں ہمارے, آپ سے ہم کیا بات کریں گے. صدر صاحب آپ نے 3 دفعہ وعدہ کیا ہمارے ساتھ بجٹ انکریز دینے کا, کہاں گئی وہ آپ کے وعدے؟ آپ نے 3 دفعہ وعدہ کیا, آپ کو یاد ہے؟ اس مرتبہ بھی ہم نے جب یہ آپ کے جو سینئر ایگزیکٹو نے ہمیں ٹیلی فون پہ بات کی ہے, میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا ہے. میری ٹیم پوری بیٹھی ہوئی تھی, ہمارے چیئرمین جناب طارق سعید بٹ صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم ان کو جواب دے رہے تھے کہ جناب ایسے نہیں, آپ نے جو اس وقت پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ پوچھیں. آپ نے منٹس کی بات کی, ہم نے آپ کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ منٹس لینے کے لیے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ شاہد اقبال ڈار اور فیصلہ ٹوپرا صاحب سے بات کریں. اگر وہ نہیں مانتے ہمیں سامنے بٹھائیں. آپ بات کرتے ہیں جی سیٹھی صاحب نے یہ فگر بنا دی. بھائی سیٹھی صاحب تو اس بینک کو ڈبونے کے لیے آئے ہیں, ان کی اسائنمنٹ اس بینک کو ڈبونے کے لیے ہے. ہمارا گریڈ 2 ریگولر بندہ جو فگر ورک کا کام کرتا ہے, آپ سیٹھی صاحب آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے فگر ورک میں. تو سیٹھی صاحب کو خدا کے لیے ہم پھر ایک ریکویسٹ کریں گے کہ سیٹھی صاحب کو سائڈ پہ کر دیں, معاملات حل ہو جائیں گے. اگر سیٹھی صاحب کو آپ نے ٹھیک ہے, اگر آپ اسی مشن پر ہیں تو پھر ہمارا مشن ہمیں چلنے دیں. پھر ہم آپ کے ساتھ ہڑتال, آپ کے خلاف ہڑتالیں بھی کریں گے, آپ کے گھراؤ بھی کریں گے, آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں. آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں, جو ہم سے ہوگا پھر ہم کر لیں. میں اس سے آگے اور کیا کہوں کہ صدر صاحب ایک بار پھر آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ پہلا وعدہ پورا کر لیں, بجٹ انکریز کا اعلان کر دیں, اور 70% پینشن کا جو فارمولہ ہے وہ عدالتی فیصلوں کے مطابق اس کی ادائیگی کر دیں. ادائیگی کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, مگر فیصلہ وہی ہے جو سپریم کورٹ نے کیا ہوا ہے. بس اس سے آگے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ایک مرتبہ پھر چلتے چلتے آپ سے درخواست کر رہا ہوں صدر صاحب کہ خدا کو جان دینی ہے آپ نے. آپ کی والدہ بیمار ہے, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. آپ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے بجٹ انکریز کا, 3 بجٹ انکریز کا آپ وعدہ کر کے گئے 4 دسمبر کو, اور آپ نے کہا تھا کہ میں ودن 10 days لیٹر جاری کر دوں گا. آپ کے ابھی تک 10 دن پورے نہیں ہوئے. اس سے پہلے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے, آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں. بہت شکریہ. ظفر صاحب, یہ جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کافی دنوں سے اب آپ جو ایک پلان بنایا تھا ہنگر سٹرائک کا, اس پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ تو وہ چونکہ اب تھوڑی سی آپ کو امید پیدا ہوئی ہے, تو وہ اس حوالے سے میں یہ کویشچن کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ بہت اچھا سوال کیا طالب صاحب. ہنگر سٹرائک کا فیصلہ ملتوی تو ہو سکتا ہے, مگر وہ اس کو ختم نہیں کیا. ہنگر سٹرائک ہم کریں گے. یہ اگر رمضان بیچ میں آ گیا ہے, کچھ معاملات ایسے بن گئے تھے کہ ہمیں کچھ چانس نظر آ رہا تھا کہ شاید اس مینجمنٹ کو کچھ شرم آ جائے گی اور یہ کچھ لیٹر لکھ دیں گے بورڈ کو, پھر ہم بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ بات کریں گے. مگر فیصلہ ہمارا اب جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ تادم مرگ بھوک ہڑتال لاہور میں ہوگی, اور پورے پاکستان کے تمام ریجنل ہیڈ کوارٹر پر جہاں پر ہماری پینشن ایکشن کمیٹی کی ٹیمیں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دن کی علامتی بھوک ہڑتال کریں گی. اور یہ پورے پاکستان میں, اس میں ہم صرف اور صرف لوکل میڈیا نہیں بلائیں گے. اس لیے نہیں بلائیں گے کہ لوکل میڈیا نے واضح طور پہ یہ طے کیا ہوا ہے بینک کے ساتھ کہ وہ اگر لوکل میڈیا بینک کے خلاف کو خبر لگائے گا تو اس کو بینک اشتہار نہیں دے گا. ہم انٹرنیشنل میڈیا کو بلائیں گے. انٹرنیشنل میڈیا کو یہ ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے سینئر سٹیزن کے ساتھ اس قومی ادارے کا سربراہ اور اس قومی ادارے کا چیئرمین بورڈ اور ان کی ٹیم کیا سلوک کر رہی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور ہم آپ کو مطلب یہ بتاتے ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے نیشنل بینک کے پینشنرز کے حوالے سے, اور اس حوالے سے جو پی ٹی سی ایل اور ای او بی آئی کے حوالے سے ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جب جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو مطلع کریں گے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ وزیر اعظم سے ٹیلی فونکلی بیان کریں, لیکن ابھی تک ہمارے
पास कोई ऐसी इतला नहीं आई कि किसी नाज़िर ने ऐसा किया हो। अगर PTCL और EOBI के किसी फ़र्द ने फ़ोन किया है तो वो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।